أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سورہ آل عمران آیت نمبر 185 ترجمہ آخرکار ہر ایک کو مرنا ہے اور تم سب اپنا اپنا پورا بدلہ قیامت کے دن پانے والے ہو۔ کامیاب اصل میں وہ ہے جو وہاں دوزخ کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ رہی یہ دنیا تو یہ صرف ایک کھلے دھوکے کی چیز ہے۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 185 کی تفسیر میں دیکھتے ہیں تو یہ قرآن مجید کی ایک نہایت اہم اور فکر کو جھنجھوڑ دینے والی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں کہ ہر جان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ یہ آیت ہمیں ایک ایسی حقیقت یاد دلاتی ہے جسے ہم جانتے تو ہیں مگر اکثر بھول جاتے ہیں، اور وہ حقیقت موت ہے۔ اس دنیا میں کوئی بھی ہمیشہ رہنے والا نہیں ہے، نہ بادشاہ، نہ غریب، نہ طاقتور اور نہ ہی کمزور۔ سب کو ایک دن اللہ کے سامنے حاضر ہونا۔ موت اور انسان کو موت کو کثرت سے یاد کیا کرنا چاہیے، تاکہ موت کی یاد انسان کو گناہوں سے روکتی ہے اور آخرت کی فکر پیدا کرتی ہے۔ اور کچھ احادیثوں میں پتہ چلتا ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں ایسے رہو جیسے تم مسافر ہو، راستے سے گزرنے والے ہو۔ کہ مسافر جانتا ہے کہ قیام عارضی ہے، اسی طرح انسان کو معلوم ہونا چاہیے کہ موت یقینی ہے۔ اس آیت کا خاص طور سے پس منظر یہ جنگ احد، اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ یہ آیت جنگ احد کے معاملے سے ہے، جب مسلمان کو وقتی نقصان ہوا تھا جنگ احد میں، اور کچھ لوگ غمزدہ ہو گئے تھے، اور ان میں اس جنگ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی زخمی ہونا پڑا تھا، انہیں بھی وہ بھی زخمی ہوئے تھے۔ تو اس صورتحال سے مسلمان غمزدہ اور دل شکست ہو گئے تھے، اور دوسری طرف منافقین اور کفار تانا دیتے تھے کہ اگر مسلمان صحیح راستے پر ہوتے تو نقصان نہ ہوتا، اگر یہ حق پر ہوتے تو فتح ہوتی، اور جو مارے گئے وہ ناکام ہو گئے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے جواب دیا ہے کہ اللہ نے واضح کر دیا کہ موت سب کو آنی ہے، میدان جنگ میں ہو یا بستر پر ہو، دنیا کی فتح یا شکست آخری فیصلہ نہیں ہے، اصل بدلہ تو قیامت کے دن ملے گا۔ جو جہنم سے بچا لیا جائے گا وہ کامیاب ہو گیا، اور جو جنت میں داخل ہو گیا وہی حقیقی کامیابی۔ اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ اگر وہ جنگ میں نہ بھی مرتے تب بھی ایک دن موت آنی تھی۔ فرق صرف یہ ہے کہ شہادت نے عزت والی موت دی ہے، انہیں عزت والی موت پائی ہے، اور وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہے۔ اللہ کے اس پر آیات بھی ہیں کہ وہ اللہ کے نزدیک زندہ ہے، سورہ بقرہ کی آیت ہے، اور وہ مری نہیں ہے، انہیں مرا ہوا بھی نہیں کہنا چاہیے، وہ زندہ ہے، اللہ تعالیٰ انہیں رزق بھی دیتا ہے۔ آگے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کام کامیاب اصل میں وہ ہے جو دوزخ کی آگ سے بچ جائے اور جنت میں داخل کر دیا جائے۔ ہم اکثر کامیابی کو دولت، عہدہ، شہرت اور طاقت سے ناپتے ہیں، لیکن قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اصل کامیابی نہ مال ہے، نہ دنیا ہے، نہ عزت ہے، بلکہ کامیابی یہ ہے کہ انسان جہنم سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل ہو جائے۔ آج بھی لوگ اپنی سکسیس کا راز پوچھتے ہیں کسی سے بھی، آپ کی سکسیس کا کیا راز ہے؟ جبکہ اصل سکسیس، اصل کامیابی تو وہ ہے جب ہم جہنم کی آگ سے بچا لیے جائیں اور جنت میں داخل ہو جائے، وہی ہماری اصل کامیابی ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے، اور مومن دنیا میں خواہشات پر قابو رکھتا ہے اور صبر کرتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ اصل آرام آخرت میں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود اللہ سے جنت مانگتے تھے اور جہنم سے پناہ مانگتے تھے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جنت مانگنا کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، بہت ایمان کی علامت ہے۔ اور یہ دنیا مسافر کے لیے قید خانہ، ہمیں یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں رہنا۔ تو عقل مند وہی ہے جو دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کر لے۔ اصل کامیابی تو جنت کا مل جانا ہے۔ جب کچھ ایسے ایک حدیث بھی ہے جس میں کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو دنیا میں انہیں ہر طرح کی راحت ملی ہوگی، ہر طرح کی نعمتیں ملی ہوگی، لیکن قیامت کے دن ایک سزا کی جھلک دیکھیں گے اور کہے گا خدا کی قسم میں نے دنیا میں کوئی راحت نہیں پائی۔ اور اسی طرح سے سب سے زیادہ تکلیف دیکھنے والا شخص جو دنیا میں بہت بہت مشکل سے، بہت پریشانیوں میں گزاری تھی اپنی زندگی، اور جب وہ جنت کی طرف، جب انہیں جنت کی ایک جھلک دکھائی جائے گی تو وہ کہے گا اللہ کی قسم میں نے تو دنیا میں کوئی تکلیف نہیں دیکھی، اتنی سکون والی زندگی ہے، یہ اصل کامیابی ہے۔ اسی طرح دنیا کی تکلیفیں بھی جزوی ہے، نہ ہونے کے برابر، اور دنیا میں خوشیاں بھی عارضی ہیں، نہ ہونے کے برابر۔ اکثر انسان
دنیا کے دنیا کے سکسیس میں، دنیا کے خوشیوں میں کھو جاتے ہیں اور وہ بھول جاتے ہیں کہ اصل مقصد کیا ہے ہمارا، اصل کامیابی کیا ہے ہماری، اور ہمیں مر کر موت کے آنے کے بعد ہمیں پھر اللہ کے پاس جانا ہے اور وہاں ہمیں اپنے اعمال کا حساب دینا اور پھر ہمارے جزا اور سزا ہوگی۔ اس سے پہلے آیت نمبر 184 میں بھی ہم نے جانا تھا کہ جو کچھ بھی انسانوں کو اس دن دیا جائے گا وہ خود ان کے ہاتھوں کی کمائی ہوگی۔ وہ اللہ کے یہاں اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتے، وہ ان کے خود کے ہاتھوں کی کمائی، وہ انہوں نے جو کچھ بھی اس دنیا میں کمایا ہوگا، جو کچھ بھی انہوں نے اس دنیا میں کی ہوگی، وہ ان کے خود کے حالات کی سزا ملے گی۔ اس دن ان کے اعمال کا حساب ان کے خود کے حالات کے اوپر ہوگی۔ اور دنیا کی حیثیت اللہ کے نزدیک مچھر کے پڑ کے برابر بھی ہوتی تو کافر کو ایک گھونٹ پانی بھی نہ ملتا۔ دنیا اللہ کے یہاں بہت معمولی ہے اور اصل اہمیت آخرت کی ہے، اور اصل کامیاب بھی وہی شخص ہوگا جسے اللہ کے یہاں وہاں جہاں جنت مل جائے گا اور جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے گا وہی۔ اور یہ دنیا تو ایک بحث فریب کی چیز ہے، یہاں تو یہ بس عارضی ہے، یہاں ہر ایک چیز عارضی خوشیاں ملنے والی ہے۔ اور سورہ القصص میں آیت نمبر 16 میں بتایا گیا ہے کہ تم لوگوں کو جو کچھ بھی دیا گیا ہے وہ محض دنیا کی زندگی کا سامان ہے اور اس کی زینت ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ اس سے بہتر اور باقی تر ہے، یعنی کہ جنت، اور اس سے بہتر اور بہترین سے بھی مطلب ہم اس کے علاوہ دنیا میں اور کوئی بھی چیز ایکسپیکٹ ہی نہیں کر سکتے کہ کتنی اعلیٰ ترین چیز ہمیں ملنے والی۔ تو انسان کو اپنے دنیا میں اس طرح سے گزارنی چاہیے اپنی زندگی کو کہ وہ ہمیشہ یہ خواہش رکھے کہ نہیں، ہمیں مر کر اللہ کے گھر جانا ہے اور وہیں ہمیں اصل کامیابی ملے گی۔ دنیا کی کامیابی تو وقتی طور پر ہے، یہاں ہم کامیاب ہو بھی جائیں گے تو ہمارا اس کامیابی سے اس کامیابی کا کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ جو ہم یہاں کامیاب ہو رہے ہیں یہ بس دنیا کے لیے ہے، لیکن جب ہم اصل کامیابی ہمیں تب ملے گی جب ہم جہنم سے بچا لیے جائیں گے اور ہم جنت الفردوس میں داخل ہو جائیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں بھی فرمایا ہے کہ دنیا جب انسان کو ایک منٹ اللہ کی قسم، دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈالے پھر دیکھے کہ انگلی پر کتنا پانی لگا ہے۔ اتنی ہی مثال ہے دنیا کے اللہ کے نزدیک۔ اور اللہ تعالیٰ نے دنیا کو بس یہ دنیا کی زندگی بس ایک کھیل تماشا ہے اور عارضی زندگی ہے۔ یہاں ہر کوئی ہمیشہ کے لیے رہنے والا نہیں ہے، ہر شخص کو موت آنا ہے اور ہم سب کو اللہ کے یہاں حاضر ہونا ہے اور وہاں اپنا حساب دینا ہے، اور وہاں پہ جو ہمیں جزا اور سزا ملے گی وہ ہماری اصل کامیابی ہوگی۔ اور ہم جب آخرت کے دن اللہ کے یہاں جہنم کی آگ سے بچا لیے جائیں گے اور جنت میں داخل ہو جائیں گے، یہ ہماری زندگی کی اصل کامیابی ہوگی۔ اس آیت کا کنکلوژن یہ نکلتا ہے کہ دنیا کی زندگی عارضی ہے، ہم سب کو موت آنے ہے اور ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، ہر شخص کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے اور اللہ کے یہاں حاضر ہونا ہے، اپنے اعمال کے حساب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ جو بھی ہمارے ہاتھوں کی کمائی ہے ہمیں اس کا حساب ملے گا۔ اور موت کافی ہے، ہر شخص کو مرنا ہے، اس لیے موت انسان کو غفلت سے جگانے کے لیے کافی ہے، اور موت کو انسان کو یاد کرتے رہنا چاہیے کہ اسے ایک دن مرنا ہے، تو وہ آج جو کچھ بھی کر رہا ہے وہ یہ سوچ لے کہ اسے اللہ کے پاس جانا ہے، اسے اپنا حساب دینا ہے۔ تو انسان کو موت غفلت سے جگانے کے لیے کافی ہے۔ اور دنیا کی زندگی عارضی ہے، اصل اور ہمیشہ رہنے والی زندگی آخرت کی ہے۔ دنیا میں جو کچھ بھی ہمیں کامیابی، ناکامیابی، خوشی یا غم، ہمیں ناراضگی یا ہمیں نظر آتا ہے، وہ آخری فیصلہ نہیں ہوتا۔ اگر کوئی انسان دنیا میں کے نتائج کو سب کچھ سمجھ لے اور انہی کی بنیاد پر یہ طے کرنے لگے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر ہے اور وہ دھوکے میں ہے، تو یہ ایسا نہیں ہے۔ دنیا میں کسی شخص کو دولت، عزت اور آرام مل جاتا ہے، اس بات کی ضمانت یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے نزدیک بھی مقبول ہے۔ اسی طرح کسی کو غم، بیماری اور مشکل میں بھی ہونا یہ بھی ثابت نہیں ہے کہ وہ اللہ کے یہاں ناپسندیدہ ہے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ دنیا کے حالات آخرت کے نتائج سے بالکل الگ ہوتے ہیں، اس لیے اصل کامیابی یا ناکامیابی کا فیصلہ قیامت کے دن ہوگا، جہاں ہر انسان کو اس کے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ وہاں ایک چھوٹے سے چھوٹے رائی کے دانے کے برابر بھی انسان کے اگر کوئی اعمال ہوگا تو اس کا بھی بدلہ ملے گا، اور اگر اس نے رائی کے اعمال کے برابر بھی اگر اس کا کچھ گناہ ہوگا تو اس کا بھی بدلہ ملے گا۔
حقیقی کامیابی وہی ہوگی جب انسان آخرت سے میں جو ملے نہ جو آخرت میں ملے، نہ کہ صرف دنیا اور وقت کی کامیابی۔ آخرت کی کامیابی بھی اصل کامیابی ہے، انسان کو مر کر اللہ کے پاس جانا ہے، اور ہر شخص کو موت آنی ہے، ہر شخص کو اپنے اعمال کا حساب دینا ہے وہاں، اور ہم وہاں ہمیں اپنے ہاتھوں کی کمائی ہوئی، جو دنیا میں ہم نے اپنے زندگی گزاری، جو کچھ بھی ہم نے اپنے اعمال میں نامے میں لکھوایا، جو سمیٹا، وہ سب ہمارے اعمال نامے کو کھول دیا جائے گا، اور ہمیں اس کا حساب اور کتاب ملے گا، اور تب ہماری آخرت کی کامیابی، جو ہماری دنیا کے جو کامیابی کو تلاشتے رہتے تھے، کیا وہ سچ میں ہمیں وہاں کام آ بھی پائے گی کہ نہیں؟ اس دن سب یہی کہیں گے، جب ان کا اعمال نامہ ان کے سامنے کھول دیا جائے گا، لفظی لفظی کا عالم ہوگا، تو سب کہیں گے کہ ہر شخص اپنے آپ کو بچانا چاہے گا کہ اللہ میرے مال کو لے لے، میرے اولاد کو لے لے، وہ ہر چیز کو دینا چاہیں گے اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ تو کامیاب وہی ہوگا جو اصل میں دوزخ سے بچا لیا جائے گا اور جنت میں داخل ہو جائے گا۔ بہت لوگ ہوں گے ایسے جنہیں دوزخ سے ہو کر جنت میں داخل کیا جائے گا، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جنہیں دوزخ کی جھلک تک بھی نہیں دیکھنی پڑے گی اور وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے، تو وہی اصل کامیاب ہے، اور وہی آگ سے بچ جائیں گے، اور وہ کتنے خوش نصیب ہوں گے۔ اور ہمیں اس کے لیے ہمیں ایک دعا بھی سکھائی گئی ہے، اللہم انی اسألک حسن الخاتمہ، اللہم انی اسألک توبۃ نصوحا قبل الموت۔ یہ ایک بہت ہی اہم دعا بتائی گئی ہے کہ انسان کو اپنے بہترین خاتمے کی دعا کرنی چاہیے۔ انسان ہر شخص کو موت کا مزہ چکھنا ہے، یہ تو ہم سب جانتے ہیں، ہمیں اپنے لیے دعائیں بھی کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین خاتمہ عطا کر، ہمارا خاتمہ بالخیر پڑھو، بالایمان پڑھو، ہمیں اپنے رب کے سامنے ایمان کی حالت میں، ہم اپنے سجدے میں اپنے رب کے سامنے حاضر ہو، یہ اصل ایمان کی علامت ہوگی۔ اور دنیا کی زندگی تو بس ایک کھیل تماشا ہے، کھلے دھوکے کی چیز ہے، یہاں بس عارضی طور پر ہم ہیں، اور یہاں جو کچھ بھی ہمیں مل رہا ہے یا جو بھی ہے، یہ سب وقتی طور پر ہے، یہاں کی خوشیاں وہاں نہیں، یہاں کے جو بھی ہم جمع کر رہے ہیں، وہ ہمیں یہ سوچ کر رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا اجر و ثواب آخرت میں عطا کرے۔ آخرت میں ہمیں اس جو کچھ بھی ہم یہاں کر رہے ہیں، کیا ہم سب کو اس کا حساب دینا پڑے گا، اس لیے اپنے آخرت کو یاد کر کے یہاں جو بھی کریں وہ کام کرتے، کیونکہ دنیا ایک کھلے دھوکے کی چیز ہے، مومن کے لیے قید خانہ ہے۔ اس بات کو میں نہیں بھولنا چاہیے کہ ہم مومن ہیں اور ہمارے لیے یہ زندگی ایک قید خانہ، تو ہمیں یہاں جنت کی طرح سمجھ کر اپنی زندگی نہیں گزارنی چاہیے، یہ قید خانہ ہے، اور یہاں ہم اللہ تعالیٰ نے ہمیں جس کام کے لیے بھیجا ہے، اللہ تعالیٰ نے جن نوئنس کو اپنی عبادت کے لیے بھیجا ہے، تو ہم بس اپنی عبادتوں میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر، آخرت کی تیاری کر کے اپنے آپ کو تیار کر لیں، تاکہ اللہ کے یہاں ہم اپنے اعمال کا حساب دے سکیں اور اصل کامیابی پا سکیں، اور اس دھوکے کی زندگی جس کا کوئی مطلب نہیں ہے، اور یہ مچھر کے پڑ کی برابر بھی کوئی قیمت نہیں رکھتا ہے، اس میں کھو نہ جائیں، کہیں ہم کہیں گم نہ ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین جزا اور سزا عطا کرے، آخرت میں کامیاب کرے۔ جزاک اللہ خیر۔